اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا نعمت اللہ یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، علیکم جو تم پر ہوئی، اذ ہم قوم جب قصد کیا ایک قوم نے، ان یبسطوا الیکم اس بات کا کہ وہ بڑھائیں تمہاری طرف، ایدیہم اپنے ہاتھ، فکف ایدیہم عنکم بس روک دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وعلی اللہ اور اللہ تعالیٰ کے اوپر، فلیتوکل المؤمنون چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ اور البتہ تحقیق لیا اللہ تعالی نے، میثاق پختہ وعدہ، بنی اسرائیل سے، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اور مقرر کیے ہم نے منہم ان میں، اثنتئی عشر نقیبا 12 سردار، 12 نقیب لیڈر، وقال اللہ انی معکم اور فرمایا اللہ تعالی نے بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ البتہ اگر تم نماز قائم کرتے رہے، وآتیتم الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، وآمنتم برسلی اور ایمان لاتے رہے میرے رسولوں پر، اور ایمان لاتے رہے میرے رسولوں پر، وعزرتموہم اور ان کی تم تعظیم کرتے رہے، واقرضتم اللہ اور قرض دیتے رہے تم اللہ تعالیٰ کو، قرضا حسنا اچھا قرض، لأکفرن عنکم البتہ ضرور مٹا دوں گا میں تم سے، سیئاتکم تمہاری خطائیں، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ اور البتہ ضرور میں داخل کروں گا تمہیں، جنات ان باغوں میں، تجری من تحتها الانہار بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، فمن کفر پس جس نے انکار کیا، بعد ذالک اس وعدے کے بعد، منکم تم میں سے، فقد ضل بس تحقیق وہ گمراہ ہو گیا، سواء السبیل سیدھے راستے سے، فبما نقضیہم پس بوجہ ان کے توڑ دینے کے، میثاقہم اپنے وعدے کو، لعناہم ہم نے ان پر لعنت کی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ اور کر دیا ہم نے ان کے دلوں کو سخت، یحرفون الکلمہ تحریف کرتے ہیں کلمات میں، عن مواضعہ ان کی جگہوں سے پھیر کر، جو اللہ کی کتابیں آئیں ان میں انہوں نے گڑبڑ کی، تحریف کی، وَنَسُوا حَظًّا اور بلا دیا انہوں نے ایک حصہ، مما ذکروا بہ اس میں سے جو ان کو یاد دہانی کے لیے دیا گیا، ولا تزالوا اور ہمیشہ رہیں گے آپ، تطلع مطلع ہوتے، علی خائنۃ منہم ان کی کسی نہ کسی خیانت پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ ان کی کسی نہ کسی خیانت پر مطلع ہوتے رہیں گے، الا قلیلا منہم مگر بہت تھوڑے ان میں سے، بہت اچھے ہیں تھوڑے ہیں وہ ایمان لانے والے، فاعف عنہم بس آپ ان کو معاف کر دیجئے، واصفح اور درگزر کیجئے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی یحب المحسنین محبت کرتا ہے نیکی کرنے والوں کے ساتھ۔ ان آیات کا ربط یہ ہے، گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے
اپنے احکامات بیان کیے، اب اپنی نعمتوں اور وعدوں کو گزشتہ آیت میں اپنی نعمتوں اور وعدوں کو یاد دلایا، احکامات اس سے پیچھے تھے۔ گزشتہ آیت میں اللہ تعالی نے اپنی نعمتوں اور وعدوں کو یاد دلایا، اور ان عمومی احسانات کو یاد دلایا جو عام تھے، سب کے لیے تھے۔ اب اس آیت میں، آیت نمبر 11 میں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا، اس آیت میں خاص احسان یاد دلایا ہے۔ تاکہ نعمت کو یاد کرنے سے منعم کی محبت اور اطاعت کا داعیہ پیدا ہو۔ اس آیت میں خاص طور پر اس نعمت کا ذکر ہے کہ دشمنوں نے، ترجمہ آپ نے پڑھ لیا، ترجمے سے بھی بات آپ کو سمجھ آ گئی، دشمنوں نے بارہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی، منصوبہ بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ تو یہ خاص نعمت ہے۔ شان نزول میں مختلف واقعات ہیں۔ ایک واقعہ یہ بھی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، غزوہ ذات الرقاع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک منزل پر اترے، باقی صحابہ وہ بھی اترے اور ادھر ادھر متفرق ہو گئے، گرمی تھی، درختوں کے سائے ڈھونڈنے لگے، اور جہاں جس کو سایہ ملا درختوں کے سائے میں آرام کرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے سائے میں اترے اور اپنی تلوار ایک درخت پر لٹکا دی اور آرام کرنے لگے۔ اتنے میں ایک دیہاتی آیا، اس نے تلوار لے لی، میان سے کھینچ لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تلوار اٹھا کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، من یمنعک منی، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ۔ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جبرائیل امین آئے اور آ کر اس کافر کے سینے میں ایک مکہ مارا، جس سے تلوار اس سے گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار پکڑ لی، یعنی جب آپ نے بولا اللہ، ایسا روک اس پہ طاری ہوا کہ تلوار اس سے گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تلوار پکڑی اور آپ نے پوچھا، تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ کہنے لگا، کوئی نہیں۔ اب ادھر ادھر کرنے لگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا، آپ نے اسے کوئی سزا نہ دی۔ تو یہ حال دیکھ کر یہ اعرابی مسلمان ہو گیا، اس کی وجہ سے اور بھی بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، سارا ماجرا سنایا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، کفار کے ہاتھ ہم نے آپ سے روک دیے، وہ آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، اللہ نے فرمایا ہم نے ہاتھ روک دیا، وہ نہیں قتل کر سکا۔ ایک روایت یہ بھی ہے، کعب بن اشرف، یہ شان نزول میں واقعہ نمبر 2، کعب بن اشرف یہودی تھا، بڑا سازشی اور شرارتی قسم کا آدمی تھا، بڑا گستاخ تھا۔ اس نے سازش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بہانے اپنے گھر بلا کر شہید کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اطلاع دے دی اور اس کی ساری سازش کو خاک میں ملا دیا۔ تو اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ہم نے آپ کو بچایا۔ واقعہ نمبر 3، یہود بنو نذیر، ایک معاملہ ہو گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے
انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیوار کے نیچے بٹھائیں گے اور باتوں میں لگا لیں گے، پیچھے سے ایک آدمی اوپر چڑھے گا اور اوپر سے بڑی چٹان پتھر دیوار سے نیچے آپ کے اوپر گرا دے، بعد میں ہم قسمیں اٹھا لیں گے جی ہمیں نہیں پتہ دیوار ٹوٹ گئی تھی، ہمیں کیا پتہ۔ تو اس کام کے لیے انہوں نے عمر بن جاش کو مقرر کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری سازش سے مطلع کر دیا، آپ فوراً وہاں سے اٹھے اور گھر چلے گئے۔ چوتھا واقعہ خیف بنو کنانا، یہ ایک مقام تھا جہاں پر بیٹھ کر سارے مشورہ کرتے تھے، وہاں ان کا ایک بڑا سردار بھی تھا، اس کے پاس سارے جمع ہوتے تھے۔ ایک دن سارے جمع ہوئے، مشورہ کیا کہ مسلمان دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، ان کے متعلق کچھ سوچنا چاہیے۔ تمام قبائل کے سردار جمع ہوئے، بعد میں مشورہ دیا کہ رشتہ داریوں کو چھوڑیے، چونکہ مسلمان جو ہو جاتے تھے تو کفار میں سے ان کے رشتہ دار بھی ہوتے تھے نا، رشتہ داریوں کو بالائے تاک رکھ کر سب کا صفایا کر دو۔ جو جذباتی تھے انہوں نے کہا بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، تائید کی کہ چاہے ہمارا بھائی ہو مسلمانوں میں، باپ ہو بیٹا ہو، جو بھی ہو ہم قتل کریں گے، اپنے ہاتھوں سے ماریں گے۔ تو بعض دوسرے بولے کہ جناب اس میں تمہاری بدنامی ہو جائے گی، حرم میں قتل کرنا بھی جرم ہے۔ تو اس طرح سے ان کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو جھنڈا کس کے ہاتھ میں تھا؟ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، جب انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جھنڈا کہاں گاڑ دوں؟ فرمایا خیف بنو کنانا پہ گاڑ دو، جہاں پر ہی بیٹھ کے ہمارے خلاف منصوبے کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دنیا کا نظام ہے، یہ ایام بدلتے رہتے ہیں، تو ہمیشہ کافروں کی جیت ہی نہیں ہوتی۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ تو بہرحال یہ متعدد واقعات ہیں جو شان نزول میں مختلف مفسرین نے لکھے، امام قرطبی نے، تفسیر ابن کثیر وغیرہ نے، وہ میں نے آپ کو سنا دی کہ مختلف موقعوں پر کفار نے آپ کو تکالیف پہنچانے کی سازشیں اور منصوبے کیے، اللہ نے آپ کو بچا دیا، غیب سے اللہ نے آپ کی مدد فرمائی۔ فرمایا اس احسان کا تقاضا ہے کہ اسے یاد کرو، اس کا شکر بجا لاؤ اور اس پر کامل بھروسہ کرو جس نے پہلے بھی بچایا اور آئندہ بھی بچائے گا، جس نے پہلے بھی بچایا اور آئندہ بھی وہی بچائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم، اس بات کا کہ وہ بڑھائیں تمہاری طرف ایدیہم اپنے ہاتھ، جب قصد کیا ہے قوم نے اس بات کا کہ بڑھائیں تمہاری طرف اپنے ہاتھ، فکف ایدیہم عنکم، بس روک دیا اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے، یعنی آپ کو بچا لیا۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وعلی اللہ، اور اللہ کی ذات پر ہی فلیتوکل المؤمنون، چاہیے کہ ایمان والے بھروسہ کریں۔ اگلی آیت پڑھ لیا آپ نے، ترجمہ ہو گیا۔ ربط اس کا پچھلی آیت سے یہ ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، گزشتہ آیات میں دروس میں آپ نے یہ بات پڑھ لی ہے کہ اہل اسلام کے عقود اور عہود کو بیان کیا گیا، بلکہ دیکھا جائے تو سورت کی ابتدا میں بھی اہل ایمان کے عقود کو بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ابتدا میں بھی اسی کو بیان کیا۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، پڑھ لیا آپ نے۔ تو
تو پہلے اہل ایمان کے ساتھ جو عقود تھے ان کو بیان کیا. ابھی جو سبق میں آیت پڑھی، اس آیت میں ان عہود کا ذکر ہے جو سابقہ امتوں سے لیے گئے، سابقہ امتوں سے جو وعدے لیے گئے ان کا تذکرہ. اور ایفائے عہد پہ ان کے گناہوں کو مٹانے اور دخول جنت کا جو وعدہ کیا گیا اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اب اس آیت میں. یہ جو فرمایا نا میثاق، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، میثاق ایک ہوتا ہے وعدہ، ایک ہوتا ہے میثاق، دونوں میں فرق ہے. وعدہ مطلق وعدہ ہوتا ہے، اور جو میثاق ہوتا ہے، میثاق میں پختہ عہد ہوتا ہے، جو قسمیں اٹھا کے مضبوط کیا جاتا ہے، اس کو میثاق کہتے ہیں. تو بہرحال جن لوگوں نے ان وعدوں کی خلاف ورزی کی، اللہ کی جانب سے ان پر عذاب اور قہر آیا، اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. اور مختلف آزمائشوں اور بلاؤں کا شکار ہوئے، بندر اور خنزیر تک بنائے گئے. یہاں پہ اشکال یہ ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل پر ان سے جو عہد لیے گئے تھے ان کا تذکرہ یہاں پہ کیوں کیا گیا، ان کی آزمائشوں کو یہاں کیوں بیان کیا؟ تو آسان سا جواب ہے، یہاں پر بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ اے مسلمانوں، تمہیں تنبیہ کی جا رہی ہے، تمہیں ڈرایا جا رہا ہے کہ تم بھی بنی اسرائیل کی طرح عہدوں کی خلاف ورزیاں نہ کرنا، بدعہدیاں نہ کرنا، ورنہ تمہیں بھی وہی عذاب ہوگا جو ان پر آئے. ڈرانا مقصود ہے، کہیں جیسے ان پر عذاب آئے تمہارے اوپر بھی نہ آ جائے. اور دوسرا جو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ مسلمان یہ نہ سمجھیں کہ یہ عہد صرف ہم سے ہی لیے جا رہے ہیں، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ انبیاء سابقین کی امتوں سے بھی یہ عہد لیے گئے تھے، لہذا ان عہود کو پورا کرو، پہلوں کی طرح انہیں توڑ کر ذلت کا شکار نہ بننا. یہاں پر بنی اسرائیل میں جو 12 سردار مقرر کیے گئے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. یہ سردار کیوں مقرر کیے، ساری بات آیات میں آ رہی ہے. فرمایا ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور پھر ان کی نگرانی کے لیے 12 سردار مقرر کیے. ان کے تقرر کا مقصد ان کے احوال کی نگرانی کرنا تاکہ وفاداری کی تلقین وہ بار بار کرتے رہیں، یاد دلاتے رہیں. 12 سردار کیوں مقرر کیے، اس میں کیا حکمت تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اب کوئی کہے 12 کیوں مقرر کیے، کم زیادہ کیوں نہیں ہے؟ تو جواب یہ ہے، بنی اسرائیل کتنے قبائل تھے؟ 12 قبائل تھے، تو ہر قبیلے سے ایک ایک سردار منتخب کیا. بنی اسرائیل کون تھے؟ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا جاتا ہے. اسرائیل، ارے یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام کے، اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، وہ یعقوب علیہ السلام پوتے ہیں کس کے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. تو یوسف علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کے. تو اس طرح یوسف علیہ السلام کے اور 11 بھائی، تو کل یہ 12 بھائی تھے. بنیامین، یہودا، علاوہ یہ جتنے بھی تھے، یہ سب کے الگ الگ قبائل اور سب کے آگے خاندان بنے. تو یہ تھے 12 خاندان. سورہ بقرہ میں اس کی تفصیل آپ کو بتا دی تھی. تو اس لیے 12 سردار مقرر کیے کہ ہر خاندان کا الگ سردار ہو، وہ اپنی اپنی قوم کو ترغیب دیتا رہے، جہاد کے لیے تیار کرتا رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پر 12 سردار بنائے تھے، کسی کو یاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پر 12 نقیب مقرر کیے تھے، کسی کو یاد ہو تو؟ نہیں یاد؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لیلۃ العقبہ میں بیعت لی تھی، لیلۃ العقبہ میں جب آپ نے بیعت لی تھی تو صحابہ میں 12 نقیب مقرر کیے تھے.
اور جو مدینہ سے آئے تھے بیعت عقبہ اولیٰ ثانیہ، سیرت میں پڑھے آپ نے، 3 سردار قبیلہ اوس میں اور 9 قبیلہ حضرج میں، 9 اور 3 12، یہ لوگ اپنی قوم کے بڑے تھے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اطاعت اور فرمانبرداری کی بیعت کی تھی. تفصیل کبھی پھر آپ کو سناؤں گا. یہ مدینہ سے آئے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پھر ہجرت کا سبب بنا، سارے انہوں نے آپ کو بلایا اور آپ ہجرت کر کے مدینہ گئے. یہ 9 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقیب مقرر کیے تھے. بلکہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت آتی ہے، فرمایا میری امت میں 12 خلفاء ہوں گے. کتنے خلفاء ہوں گے؟ 12. 5 تو گزر گئے، شاید بیچ میں کوئی اور بھی ہوا ہو، لیکن 5 کے بارے میں تو اتفاق ہے نا. اور یاد رکھیے یہ 12 خلفاء سب کا تسلسل سے اور لگاتار آنا ضروری نہیں ہے، وقفے وقفے سے بھی ہو سکتے. 4 تو خلفائے راشدین ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی. 4 تو یہ 30 سالہ دور خلافت ہے. کل بیان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے موضوع پر میں نے وہاں پر آپ کو بتایا تھا نا کہ حضرت عثمان کی خلافت کا زمانہ عرصہ کتنا ہے؟ 12 سال. 10 سال حضرت عمر، 2 سال صدیق اکبر اور 6 سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. تو 5ویں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ. تو مطلب یہ ہے کہ یہ 12 خلفاء جو ہوں گے نیک صالح ہوں گے، جو حق کو قائم کریں گے، عدل و انصاف کریں گے. ان کے دور حکومت میں اسلام کو عزت ملے گی. انہی خلفاء میں 12 میں ایک وہ بھی ہوں گے جن کو ہم کیا کہتے ہیں حضرت؟ امام مہدی. یہ بھی ان 12 خلفاء میں سے ایک ہوں گے جن کا تذکرہ بہت ساری حدیث میں آیا ہے. بہت ساری حدیث میں مہدی کے آنے کی علامات موجود ہیں. محمد ان کا نام ہوگا، عبداللہ ان کے والد کا نام ہوگا، والدہ کا نام آمنہ ہوگا. حضرت حسن کی اولاد میں ہوں گے. یہ اس وقت آئیں گے جب امت بہت زیادہ فتنوں کا شکار ہو جائے گی. اور حج کے دن ہوں گے، بہت زیادہ خون ریزی ہوگی، بہت زیادہ خون ریزی. خلیفہ قتل ہو جائے گا، مینا میں خون ریزی ہوگی، بڑے لڑائی جھگڑے، بڑے فساد ہوں گے. امت بڑی مشکل میں ہوگی تو حضرت مہدی آئیں گے. پوری دنیا سے علماء حضرت مہدی کی تلاش میں نکل پڑیں گے. حج کے دن ہوں گے، حضرت مہدی سے وہاں ملاقات ہو جائے گی. حضرت مہدی بیت اللہ شریف کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے. علماء پہچان لیں گے کہ یہی مہدی ہے. ابھی بھی ہر سال علماء جاتے ہیں، یہی غرض ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بڑی علامت بتاتا ہوں. جس سال حج میں حضرت مہدی ظاہر ہوں گے، اس سے قبل جو رمضان ہوگا، اس رمضان میں 2 بار چاند گرہن ہوگا. یہ ایک مین علامت ہے، 2 بار. ورنہ اسلامی مہینے میں ایک مہینے میں 2 بار چاند گرہن نہیں ہو سکتا. لیکن اس سال خلاف عادت، خلاف معمول، رمضان کے مہینے میں 2 بار چاند گرہن ہوگا. فرد مہدی سے کہیں گے جی بیعت کیجیے، امت بڑی مشکل میں ہے، قتل و قتال، غارت گریاں، جنگیں، جھگڑے، فساد، فتنے. وہ کہیں گے نہیں بھائی میں تو نہیں کرتا. بھاگ جائیں گے، مدینہ پہنچ جائیں گے. علماء ان کا پیچھا کریں گے، مدینہ جائیں گے، وہاں تلاش کریں گے، پھر مکہ آ جائیں گے. اس طرح ادھر ادھر. بالآخر علماء ان کو اللہ کا واسطہ دیں گے کہ اگر آپ بیعت نہیں کریں گے حالات بہت مشکل ہیں، امت کا کیا بنے گا، کون ذمہ دار ہے. پھر یہ کہیں گے چلو بڑھاؤ ہاتھ، مرنے جینے کی بیعت کرتے ہیں. پھر بیعت ہوگی، جہاد شروع ہوں گے. بڑی لمبی باتیں کبھی انشاءاللہ تفصیل سے کریں گے.
تو بہرحال پھر کرتے کرتے پتہ چل جائے گا دجال نکل آیا ہے. پھر اسی کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہوگا. اور میں ایک بات بتاؤں، مہدی ہونے کا بڑے لوگوں نے دعویٰ کیا. اور یہ جو کانا تھا اس نے بھی تو کہا تھا نا میں مہدی ہوں. مراد میری سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی. تو اس نے بھی تو کہا تھا میں مہدی ہوں، یہ بھی کہا تھا اس نے. یہ تو سب کچھ ہی بنتا رہا نا، کچھ رہا نہیں، سب کچھ ہی بنا، آخر میں خدا بھی بنا. تو بہرحال اس نے بھی کہا تھا. لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، سچا مہدی دعویٰ نہیں کرے گا میں مہدی ہوں. اس کو خود نہیں پتا ہوگا میں مہدی ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ 40 سال کی عمر ہوگی جب ان کا ظہور ہوگا، ان کو خود نہیں پتا ہوگا میں مہدی ہوں. اور مہدی عربی ہوگا، اجمی ہوگا بھی نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اجمی ہوگا بھی نہیں، اور نہ وہ دعویٰ کرے گا. سچے مہدی کی پہچان وہ دعویٰ نہیں کرے گا. ویسے ابھی یہ 2-3 سال پہلے انڈیا میں ایک آئے، اس نے کہا میں مہدی ہوں. بڑے آئے، بڑے دعوے کر رہے ہیں، لیکن جھوٹے ہیں. یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تھے، ان کی بات آئی بیچ میں کہ 5ویں خلیفہ یہ ہیں، ان کو شمار کیا ہے. ان کے زمانے میں عدل و انصاف عروج پہ تھے. اتنا عدل و انصاف تھا، اتنا عدل و انصاف تھا ان کے زمانے میں. ایک چرواہا جنگل میں ایک دن اس نے پہاڑ کے اوپر اعلان کیا، مجھے لگتا ہے آج عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے. واقعی تحقیق کی گئی تو عمر بن عبدالعزیز اسی دن اسی تاریخ میں فوت ہو گئے. لوگوں نے اس چرواہے سے پوچھا کوئی فون کا نظام نہیں اور کچھ ہے نہیں، تجھے کیسے پتا چلا کہ عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے بھائی؟ اس نے کہا جناب جب سے عمر بن عبدالعزیز کی حکومت آئی ہے میں نے دیکھا، میں بکریاں چراتا ہوں، چرواہا ہوں، شیر بھیڑیے میری بکریوں کے ساتھ چرتے ہیں. کبھی کسی شیر اور بھیڑیے میں ہمت اور جرت نہیں ہوئی کہ میری کسی بکری کی طرف آنکھ میں اٹھا کے دیکھے. کبھی کسی شیر یا بھیڑیے نے بکری پر حملہ نہیں کیا. آج ایک بھیڑیے نے میری بکری پر حملہ کر دیا. معلوم ہوا عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گیا. پتہ کیا گیا واقعی عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے. اتنا عدل و انصاف تھا، اتنا عدل و انصاف تھا کہ بھیڑیں اور بھیڑیے ایک گھاٹ پہ چرتے تھے. اتنا عدل و انصاف تھا. یہ کیوں تھا؟ یہ عدل و انصاف کیوں تھا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دل میں خدا کا خوف تھا. سرکاری خزانوں کو خود نہیں ہڑپ کیا. چلیں ایک بات حضرت عمر بن عبدالعزیز کی سناتا چلیں. ویسے میرے پیج پہ حضرت عمر بن عبدالعزیز پہ ایک تفصیلی بیان ہوگا. یہ جو کچھ عرصہ پہلے وہاں پر کچھ شرارتیوں نے، سازشیوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز اور ان کی اہلیہ کے مزار کو آگ لگائی تھی، تو اس موضوع پر میں نے بیان کیا تھا. وہ تفصیلی بیان اس پہ ہوگا. ان کی شان، ان کی عظمت، ان کی پوری تاریخ اور اس کا پس منظر سوانح وغیرہ اس میں ہے. تو ایک بات بتا رہا ہوں، اتنا عدل و انصاف حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں. لوگ کہتے ہیں آج پیسہ زیادہ ہے، فلاں فلاں فلاں، پھر بھی بھوکے مرتے ہیں. اتنا پیسہ اتنا پیسہ اتنا پیسہ قرض لے 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 کے پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کر دیا، پھر بھی کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے. کیوں کچھ بھی نہیں ہے؟ میں یہ عرض کرتا ہوں، پہلے آپ یہ سمجھیں. ایک علاقے کے گورنر نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خط لکھا کہ حضرت اس دفعہ زکوٰۃ کا پیسہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ ڈھیروں پیسے باقی، ان کا کیا کروں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے خط لکھا کہ جو لوگ مقروض ہیں نا، ان کے اوپر قرض چڑھے ہوئے ادا نہیں کر سکتے، ان کی طرف سے سب کے قرض ادا کر دو. سرکاری کھاتے سے سب کے قرض، پورے صوبے کے قرض ادا کر دو. اس گورنر نے واپس خط لکھا، جناب میں سب کے قرض ادا کر چکا ہوں، سارے لوگوں کے قرض میں ادا کر چکا ہوں. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے دوبارہ خط لکھا کہ جن لوگوں کے نکاح نہیں ہوئے، شادیاں نہیں ہوئی، غریب بچے بچیاں، ان کی شادیاں کرا دو. پورے صوبے میں سارے بچیوں کی شادیاں کرا دو. گورنر صاحب نے خط لکھا، جناب میں تو یہ کام بھی کرا چکا ہوں، پیسے پھر بھی بچتے ہیں، یہ کام میں نے پہلے ہی کرا دیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے دوبارہ لکھا کہ جن لوگوں کے نکاح پہلے ہو گئے ہیں، شادیاں ہو گئی ہیں، ابھی تک اپنی بیویوں کو مہر نہیں دے سکے، ان سب کے مہر ادا کر دو. حضرت نے فرمایا یہ کام بھی میں کر چکا ہوں، میں سب کے مہر بھی، گورنر نے کہا میں سب کے مہر بھی ادا کر چکا ہوں. پیسہ پھر بھی بچ گیا، کیا کیا جائے اس کو؟ اچھا لوگوں کے ذہن میں بات آتی ہے جی اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟
یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اس زمانے میں اتنا پیسہ. ان کا بالکل ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ حرام نہیں کھاتے تھے، سرکاری پیسے کو اپنے پیٹ میں، اپنے بینکوں میں نہیں بھرتے تھے. آج سرکاری پیسوں پر جہاں پر چائے کا خرچہ کروڑوں میں آئے، چائے کا خرچہ کروڑوں میں آئے، وہاں پر خزانے کدھر جائیں گے؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ایک موقع پر قصر خلافت سے اپنے گھر جا رہے تھے. راستے میں ایک ریڑھی والا تھا، انگور بیچ رہا تھا. بازار سے گزرے نا، انگور بیچنے والا بیٹھا ہوا تھا، بڑے اچھے اچھے انگور لگے ہوئے. ان کو خیال آیا کہ انگور کھانے چاہیے. پاس پیسے نہیں تھے. یہ وہ آدمی ہے کئی لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، لیکن پاس پیسے انگور کھانے کے لیے نہیں تھے. گھر آئے، اپنی بیوی سے کہا، بیوی کا نام فاطمہ تھا. اس سے کہنے لگے فاطمہ اگر کچھ پیسے ہیں تو دے دو، انگور کھانے کو بڑا دل کرتے. انہوں نے کہا امیر المومنین آپ کے پاس نہیں، میرے پاس کدھر سے ہوں گے؟ آپ کو بچت کی بات سمجھ تو آ گئی ہوگی، مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت تو نہیں ہے. کیوں اتنا پیسہ بچتا تھا؟ خلیفہ وقت اور اپنے پاس انگور کھانے کے پیسے بھی نہیں، پیسے تو پھر بچیں گے. تو بہرحال اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر تم ان وعدوں کو پورا کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا، میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی، بشرطے کہ تم ان وعدوں کو پورا کرو. اچھا، بنی اسرائیل سے کیا عہد لیے گئے تھے؟ اب ان عہود کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو بنی اسرائیل سے لیے گئے تھے. فرمایا اگر تم نماز کو قائم کرتے رہے، زکوٰۃ دیتے رہے، سب رسولوں پر ایمان لے آئے اور ان کی مدد کرتے رہے، اور خدا تعالی کو قرض حسنہ دیتے رہے. قرض حسنہ سے مراد اللہ کی خوشنودی کے لیے صدقات خیرات. ایک تو زکوٰۃ ہے نا، وہ تو فرض ہے. یہ قرض حسنہ الگ سے، جہاد پر خرچ کرنا، بلا کسی دنیاوی مقصد کی غرض رکھتے ہوئے فقراء پر، غرباء پر، بیواؤں پر، یتیموں پر خرچ کرنا، یہ قرض حسنہ ہے. قرض کیوں کہا اس کو؟ اس لیے کہا، قرض کے ساتھ تشبیہ اس کو اس لیے دی ہے، جس طرح قرض واپس ملتا ہے تو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ بھی تو اس کو اللہ واپس دیں گے. اتنا ہی نہیں بلکہ 700 گنا دیں گے، 700 گنا بڑھا کے دیں گے. تو تشبیہ ہر چیز میں نہیں ہوتی. جیسے کوئی کہہ دی زید شہر ہے تو اس کا یہ مطلب لیں گے کہ اس کی 2 میں زید کی، یا اس کے بڑے بڑے بال ہیں، یا 4 ٹانگیں نہیں، بہادری میں. تو قرض کے ساتھ تشبیہ دینے کی وجہ اس میں یہ ہے کہ واپس ملتا ہے. فرمایا اگر تم اس سے عہد پر قائم رہے تو تمہاری برائیاں مٹا دوں گا، تمہیں جنت میں داخل کروں گا. اور جس پختہ آج سے منحرف ہو جائے تو بلا شبہ وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، ہلاکت کے گڑھے میں اپنے آپ کو اس نے گرا دیا. اور ایسا ہی ہوا، بنی اسرائیل نے وعدوں کو توڑا، عید شکنیاں کی، جس کی وجہ سے ذلت اور مصیبتوں میں مبتلا ہوئے. فرمایا پس ہم نے ان کی عید کی شکنیوں کی وجہ سے ان پر لعنت کی، اپنی رحمت سے ان کو دور کیا، بندر اور خنزیر بنایا، ان کے دلوں کو سخت کر دیا. اب کوئی نصیحت ان پر کارگر نہیں. سورہ مطففین میں یہ قاسیہ، دلوں کو سخت کرنا، سورہ مطففین میں کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا، زنگ. تو جب دل سخت ہوتے ہیں زنگ آلود ہو جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کوئی آدمی گناہ کرتے ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر کرتے اور نقطہ لگ جاتا ہے، پھر کرتے اور نقطہ لگ جاتا ہے، کرتے کرتے سارے ہی سیاہ ہو جاتے. تو اب حالت ان کی یہ بن گئی ہے کہ اللہ کے کلام میں یہ تحریف کرتے ہیں، اس کے حروف، اس کے الفاظ کو موقع مال سے بدل دیتے ہیں. کبھی تو الفاظ میں تحریف کرتے ہیں، کبھی معانی میں تحریف کرتے ہیں، کبھی اس کو بالکل حذف کر دیتے تھے، چھپا دیتے تھے، کبھی تعویلیں کرتے تھے، کبھی کوئی لفظ زیادہ کر دیتے، کبھی کم کر دیتے. یہ حرکتیں تھیں بنی اسرائیل کی. فرمایا انہیں جو نصیحتیں کی گئی تھیں اس کا ایک بڑا ایسا انہوں نے فراموش کر دیا. ایک نصیحت ان میں یہ بھی تھی کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تم نے ایمان لانا ہے، ان کا ساتھ دینا ہے، ان کی تعریفوں کو چھپانا نہیں ہے. لیکن یہودیوں نے ان ساری نصیحتوں کو پس پش ڈالا، آپ کی تعریفوں کو چھپا دیا. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی خیانتوں پر مطلع ہوتے رہیں گے،
ہمیشہ کوئی نہ کوئی خیانت آپ پر ان کی ظاہر ہوتی رہے گی۔ بخاری میں ایک روایت آتی ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے، ایک خیانت کا واقعہ سنا دیتا ہوں۔ خیبر کے علاقے میں اونچے طبقے کے ایک یہودی نے ایک نیچے طبقے کی عورت کے ساتھ بدکاری کر دی۔ کمزور طبقے کے یہودیوں نے احتجاج کیا، شور مچایا کہ اس کو سزا دی جائے۔ چونکہ یہ بڑے طبقے کا تھا تو اس کو سزا سے یہ بچانا چاہتے تھے۔ بہرحال جب احتجاج زیادہ ہوا تو کمزوروں نے جب زور ڈالا، جلوس نکالے، احتجاج کیا، تو کہ ہمارے لیے قانون کمزوروں کے لیے حرکت میں آ جاتا ہے اور بڑوں کو تو معاف کر دیتا۔ ہر زمانے میں ایسے ہی ہوتے، بڑوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ جب احتجاج سے مجبور ہوئے تو آپس میں مشورہ کیا کہ بھائی تم جانتے تو ہو کہ محمد اللہ کے سچے نبی ہیں، ان کی شریعت میں کچھ نرمی ہے، چلو ان کے پاس جا کے فیصلہ کراؤ۔ یہ ان کے بڑوں نے مشورہ کیا، لیکن چھوٹوں کو تو یہ بات نہیں بتانی نا کہ محمد اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ ان کو بتایا تو وہ مسلمان ہو جائیں گے، یہ بھی خطرہ تھا۔ بہرحال لوگوں کی زبانیں بند کرنے مقصود تھیں۔ وہاں سے قافلہ چلا، مدینہ آئے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر رجم کو حکم دیں تو نہیں ماننا، کوئی نرم حکم دیں تو مان لینا۔ فدق کے علاقے میں ان کا جو بڑا عالم تھا، اس کے واقعات سورہ بقرہ اور آل عمران میں بہت سنائے میں نے آپ کو، عبداللہ ابن سوریہ، تو یہ بھی ساتھ آیا۔ آپ نے اسے فرمایا بھائی کس مقصد کے لیے سارا واقعہ ہوا؟ تو انہوں نے کہا جی یہ ایک جرم ہو گیا ہے تو اس کا فیصلہ آپ سے کروانے آئے ہیں۔ فرمایا اس جرم کی سزا تمہاری تورات میں موجود ہے، وہاں سے کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگا جی اس میں صحیح وضاحت نہیں ہے۔ فرمایا تورات لاؤ پڑھو۔ تورات لا کر پڑھنے لگا، اس نے گڑبڑ کر دی، بیچ میں کھا گیا، یعنی یوں پڑھا نا اس نے جیسے قل اعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس، بیچ سے کھا گیا، یا الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین، بیچ میں کھا گیا جو حکم تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام وہاں موجود تھے، یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، مسلمان ہو گئے تھے۔ تو جب انہوں نے سنا، انہوں نے تو تورات پڑھی ہوئی تھی، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جو اللہ کا دشمن ہے، کذب عدو اللہ، اس اللہ کے دشمن نے جھوٹ بولا ہے، بیچ سے کھا گیا، پوری بات اس نے پڑھی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے کتاب لے کر صحیح حکم پڑھ کر سنایا تو یہ بڑا شرمندہ ہوا، سب کے سامنے ذلیل ہوا۔ خیانت ظاہر ہو گئی کہ نہیں؟ خیانت ہو گئی ظاہر۔ تو یہ بتانا مقصد تھا کہ ان کی خیانت کوئی نہ کوئی اللہ ظاہر کرتے رہیں گے۔ بہرحال فرمایا پھر واقعہ کیا ہوا، وہ آگے الگ واقعہ، الگ معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رجم کیا وہی مدینہ میں۔ تو بہرحال فرمایا ان میں بہت کم ہیں جو منسوخ مزاج ہیں اور مسلمان ہوئے، جیسے عبداللہ بن سلام، ثعلبہ اور اسید وغیرہ۔ آپ انہیں معاف کر دیں اور درگزر کریں، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ چلیں بس۔